جب بھی کبھی کسی بھی روحانی علاج کی بات ہوتی ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 4 کل ہمیں پڑھنے ہیں، جس کی افادیت کا اظہار احادیث کریمہ میں موجود ہے۔ ایک چیز جو ہمیں کبھی کوئی بھی پیر، کوئی بھی بابا، کوئی بھی عامل نہیں بتاتا، جو لوگ چاہتے ہیں کہ آپ جن سے آپ علاج کروا رہے ہیں وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بتاتے کہ قرآن پاک میں 4 نہیں بلکہ 5 کل موجود ہے۔ 5 کلوں کے ذریعے سے مکمل روحانی امداد کا علاج اور جناتی جو کوئی بھی بد اثر ہے اس کا علاج انشاءاللہ ہم آج اب اس ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو پھر آئیے سیکھتے ہیں۔ چاہے آپ ہمارے ادارے روشنی سینٹر کراچی سے علاج کروا رہے ہیں یا نہیں کروا رہے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ان ویڈیوز کے ذریعے سے آپ کو آپ کے گھر میں بیٹھے بیٹھے کسی بھی طریقے سے آپ کا علاج خود بخود آپ خود کر پائیں۔ آپ کو کسی کے پاس جا کر دھکے کھانے کی، کسی کے ہاتھ چومنے کی، کسی کے پیر چومنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ جو کوئی بھی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، روحانی طور پر بیمار جو لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہربانی سے انشاءاللہ در بدر بھٹکنا اب آپ کا بند ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ اپنا علاج آپ خود ان 5 کلوں کے وظیفے سے، اس 5 کلوں کے عمل سے آپ گھر بیٹھے اپنا انشاءاللہ تعالیٰ علاج خود کر پائیں گے۔ آپ قرآن پاک کے ذریعے سے قرآن پاک کھول کر بھی یہ 5 کل پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں سورہ نمبر 72 ہے، سورہ نمبر 109 ہے، 112، 113 اور 114 ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو آگے چل کر آخر میں وہ سارے کل کی تصویریں بھی دے دیں گے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے بھی اگر چاہیں تو ویڈیو کو روک کر انشاءاللہ آپ آسانی کے ساتھ انشاءاللہ پڑھ پائیں گے۔ یہ پڑھائی، یہ عمل میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو اپنی زبان سے بتا چکا ہوں، ایک ایک کر کے 1 to 1 کر کے۔ اب میں نیٹ پر ڈال رہا ہوں تاکہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ اس سے فائدہ اٹھا پائیں۔ 5 دن کا یہ عمل ہے، روزانہ پڑھیں گے۔ اچھا، اس 5 دن کے اندر 5 وقت کی آپ کو نماز پڑھنی ہے، اسی کے ساتھ ہی یہ دعائیں جو دعائیں ہیں، قرآنی صورتیں ہیں، وہ آپ کو پڑھنی ہوں گی۔ ان 5 دنوں کے دوران پنجتر پاک کے صدقے، درود پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور 5 سورہ یعنی کہ 5 صورتیں، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ مزمل اور سورہ ملک، یہ بغیر گنتی آپ پڑھتے رہیں یا سنتے رہیں۔ اب نوٹ کر لیجئے اپنے پاس، نمازوں کے بعد کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ 5 دن کا عمل شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے۔ پہلا کل سورہ جن میں ہے، سب سے پہلے نیت کریں۔ کلام پاک میں اس کے جو ترجمے کو اگر آپ کوئی پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سرکش شیاطین اور جنوں کو طائب کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راستے پر ڈالنے کے لیے ہے۔ سب سے پہلے یہ نیت کریں کہ جو کوئی بھی شیطانی روحانی بد اثر ہے، کوئی بھی شراب کے ساتھ میں ہے، وہ آپ کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک ہدایت دیتے ہیں۔ دوسرا کل پڑھتے ہوئے آپ کو نیت کرنی ہے، جو کوئی بھی منافق، کوئی بھی سورہ الکافرون کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی کافر جن ہے، کوئی بھی منافق جن ہے، کوئی سرکش ہے یا بھٹکا ہوا ہے کوئی جن، اگر آپ کے گھر کے آیا یا آپ کے کسی رشتہ دار کے پیچھے ہے تو اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دے، اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ تیسرا کل جب تیسرے دن پڑھیں گے تب نیت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو، یہ سورہ اخلاص ہے، اخلاص کے معنی ہے خالص کرنے والا، پیور کرنے والا، کلیئر کرنے والا، کلین کرنے والا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ روحانی طور پر پاک کر دے، اس نیت سے ہم تیسرے دن سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ چوتھے دن ہم پڑھیں گے سورہ فلق، یعنی کہ کوئی بھی فلکی، کوئی بھی ہوائی، کوئی بھی آسمانی، کوئی بھی بلا ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی صورتحال ہو روحانی طور پر بیمار ہونے کی، اس کے لیے ہم نجات چاہیں گے سورہ فلق کے ذریعے سے چوتھے دن۔ 5ویں دن ہم پڑھیں گے 5 نماز کے ساتھ سورہ ناس، جس کے اندر واضح طور پہ لکھا گیا ہے قرآن پاک کی سب سے آخری صورت سورہ ناس، اور سب سے آخری اس کی آیت پاک ہے من الجنت والناس، یعنی کہ جنات اور انسان دونوں کے ذریعے سے شیاطین، سرکش، اس کو دونوں کو جو ہے بہکا سکتے ہیں، آپ کو تکلیف دے سکتے ہیں۔ مکمل طور پر نجات ملے، اس کی نیت کرنی ہے سورہ ناس پڑھتے وقت 5ویں دن 5 نماز کے ساتھ۔ سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں، ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر پاکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کسی بھی انسان کو اور کسی بھی جنات کو بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچانا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ دعا کریں کہ اس ساری عمل، اس سارے پڑھائی کے ہونے کے بعد جو کوئی بد اثر ہے اسے بھی راحت ملے، سکون ملے اور آزادی ملے۔ اب یہ 5 دن کی جو پڑھائی ہے اسے نوٹ کر لیجئے۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ 5 دن کی نماز پڑھنی، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ پہلے دن 5 مرتبہ پڑھیں گے فجر کی نماز کے بعد کلام پاک کا
پہلا کل یعنی کہ سورہ جن پڑھا جائے گا 5 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، پھر ظہر کی نماز کے بعد پھر 5 مرتبہ، عصر کی نماز کے بعد پھر 5 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد پھر 5 مرتبہ، پھر عشاء کی نماز کے بعد 5 مرتبہ۔ یہ آپ کی پہلے دن کی پڑھائی پوری ہو گئی۔ اس کے آخر میں آپ یہ کریں گے عشاء کی نماز کے فوراً بعد 5 لوگوں کا کھانا جو گھر میں آپ نے کھایا ہے وہی آپ نکالیں گے اور وہی آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں گے۔ روزانہ یہی کرتے رہیں گے، 5 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے آپ کو روزانہ۔ دوسرا دن آئے گا، دوسرے دن آپ پڑھیں گے پھر قرآن پاک کے اندر جو دوسرا کل ہے، ترتیب وار ہی ہم کر رہے تھے، قرآن پاک میں دیا گیا ہے سورہ الکافرون جو دوسرا کل ہے، فجر کی نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر پھر دعا کریں گے، ہمیشہ پڑھتے جائیں پھر دعا کرتے ہیں، پھر ظہر کے بعد 5 مرتبہ، عصر کے بعد 5 مرتبہ، مغرب کے بعد 5 مرتبہ، پھر عشاء کے بعد 5 مرتبہ۔ اسی طریقے سے تیسرے دن سورہ اخلاص پیورٹی اور خالص کرنے کے لیے، اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کرنے کے لیے روحانی طور پر پڑھیں گے۔ چوتھے دن پڑھیں گے سورہ فلق، 5 نماز کے بعد 5 مرتبہ، اور اس کے بعد پھر 5ویں دن پڑھیں گے سورہ ناس 5 مرتبہ، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد اور پھر عشاء کے بعد۔ جب بھی آپ یہ کل پڑھ کر فارغ ہوں اور قرآن نماز کے بعد جب دعا کر کے جب فارغ ہوں تو اپنے اوپر دم کریں، اپنے کپڑوں پر دم کریں، اپنے بستر پر دم کریں، اور خاص طور پر اپنے پیٹ پر دم کریں، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ جو کوئی بد اثر ہے اسے صاف کر دے۔ اس دوران کسی بھی طرح کی گھبراہٹ ہو تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر الٹی جیسا محسوس ہو تو ہونے دیں۔ اگر 5ویں دن کی پڑھائی کے بعد کوئی الٹی ہو جائے اور بد اثر جو ہے وہ باہر آ جائے سارا کا سارا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا علاج مکمل ہو گیا ہے۔ آج کے بعد کوئی بھی شخص آپ سے روحانی علاج کے نام پر اگر پیسے مانگتا ہے تو اسے کبھی کسی صورت ایک دمڑی تک نہ دیں۔ یہی میری جد و جہد ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے، اور پچھلی 50-100 ویڈیوز بنانے کا بھی مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں نہ جانا پڑے، صرف اور صرف گھر بیٹھے بیٹھے آپ لوگ اپنا علاج خود کر پائیں۔ اسی لیے ہی یہ ساری کی ساری کوشش، اتنا یہ پورا سیٹ اپ چل رہا ہے، اسی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں دوسروں کے لیے برکت والا، فائدے والا اور فیض والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا، انسان کے ہونے کا ایک مطلب ہے کہ اس کے ہونے سے دنیا کو فرق پڑے، جب وہ جائے تو دنیا کو فرق پڑے۔ بٹ انفارچونیٹلی جتنی تکلیف انسان کو انسان نے پہنچائی ہے، اتنی تکلیف آج تک کبھی کسی چیز نے انسان کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی۔